آج دوبارہ ہم اس مودی کو اور اس کے دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی کشمیر کا ایشو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جب تک ایک کشمیر اور ایک پاکستانی زندہ ہے یہ زندہ رہے گا۔ اگر ہمارے 4 جنگیں ہوئے، 10 اور جنگیں لڑنے پڑے تو لڑتے رہیں گے۔ میں ان مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کی وہی دلیری کو داد دینا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھے، اگر کوئی بندہ مہینے سال کے لیے جیل جائے تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور وہی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ان کی شہادتیں بھی جیلوں میں ہوئے، ان کے لاشوں کو بھی وہی جیل سے نکالا گیا، اور ان کا وہی جذبہ ایمانی ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ ہمارے کئی بہنیں اور ہمارے مائیں اس طرح بیوایہ ہو گئی، ہمارے بہن بھائی یتیم بن گئے، مگر ان سارے مظالم کے باوجود ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر میں وہی بہنیں اور بھائی ان کے وہی جذبے میں روز بروز وہی کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ نعرہ لگاتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ساتھ ساتھ میں ان کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو پہلے سے وصیت کرا دیتے کہ پاکستان کی جھنڈے میں لپیٹ کر دفنانا ہے۔ ان لوگوں کے بارے اور ان کے جذبے کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور یہ انڈیا نے اتنے سالوں میں ان کی ذہنیت تبدیل نہیں کی، اس کو چینج نہیں کیا، اور آج اس کے جو وزراء کہہ رہے تھے مودی کے کہ کشمیر کا ایشو دفن ہو چکا ہے۔ آج دوبارہ ہم اس مودی کو اور اس کے دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی کشمیر کا ایشو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جب تک ایک کشمیر اور ایک پاکستانی زندہ ہے یہ زندہ رہے گا، آواز اٹھاتا رہے گا، اور وہ ایک دن آئے گا کہ آپ سے یہ حق چھین کر رہے گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس خطے میں اور دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشن کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ جو ریزولوشنز آپ نے پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن آپ کا کام ہے، آپ ان کی امپلیمنٹ کرانے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں، ادروائز اس خطے میں امن نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے 4 جنگیں ہوئے، 10 اور جنگیں لڑنے پڑے تو لڑتے رہیں گے، اور آخری آپ نے دیکھ لیا کہ اس معرکہ کے حق میں پاکستانی قوم، کشمیری قوم اور وہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کو وہی جواب دے دیا جو آج ایک تاریخ کا حصہ بنا، ان کو سمجھا دیا۔ اگر آپ بات نہیں سمجھتے تو ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور یہ ہمارا عزم ہے، ہمارا جذبہ ہے کہ کشمیر کا اسی طرح اٹھاتے رہیں گے ہر فورم پر، یونائٹڈ نیشن میں ہو، آپ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جہاں جاتے، ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب جس فورم پر جاتے یون کے، وہی بات کر کے ڈٹائی سے اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اس پر عمل نہ ہو تو وہی پاکستانی عوام کا عزم ہے، پاکستانی حکومت کا عزم ہے کہ اسی طرح اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں، وہی بات جو دنیا کے ممالک کہتے تھے اور باقی جگہوں میں کئی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر معرکہ حق کے بعد، لاسٹ ایئر کے بعد ہر ایک کے ذہن میں زندہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے اور سیریس ایشو ہے۔ اگر ہم امن اور پیس لانا ہے، اس کو ریزالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جذبے کو، ان بچوں کے جذبے کو
جو زمرد خان صاحب کے ساتھ آئے، دوسرے جو مختلف، وہی میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ سے ہر ایک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ایک ایشو اس طرح ہے، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو وہی متحد رکھ سکتا ہے اور یونائٹ رکھ سکتا ہے۔ ہماری اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی سیاست، اپنے اچھے برا، مگر ایک آواز ہم دیں گے پاکستانی۔ سیول سوسائٹی کے لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ اس کی انپٹ ہے، اگر ایک کا نام لے لو لمبا ہو جائے گا۔ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اس جذبے کو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ پاکستان، پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، افواج پاکستان، افواج پاکستان، اور کشمیری عوام، اور یہاں سے بڑھ کر وہی عوام، ہمارے وہی بہنیں بھائی جو ایل او سی کے پار رہتے ہیں، زندہ باد، آپ سارے زندہ باد۔ تھینک یو۔